ایک معتزلی کے سوال کا جواب۔ عمرو ابن عبید جو فرقہ معتزلہ کا امام وقت تھا، ایک روز امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آپ گناہان کبیرہ کو آیات قرآنی سے بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، بتحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ خون ناحق۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ شوہردار عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ناحق مال یتیم کھانا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی جہنم کی بھڑکتی آگ میں تپائے جائیں گے۔ جہاد سے فرار۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ پھیری مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سود کھانا۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بس اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔ جادو کرنا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بتحقیق انہیں علم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا بہت برا سودا کیا ہے۔ زنا کرنا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ جھوٹی قسم کھانا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خیانت کرنا۔ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خیانت کے مطابق گرفتار ہوگا۔